لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک. تو ہم لوگوں نے کل 23ویں جو ہے وہ دن کے جو ثواب تھے وہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے پولیس رات سے جو ہے ایک روزہ دار گزر جائے گا بآسانی، اور جو بھی اس کے اور اجر و ثواب کے جتنے بھی جو اس کے ریوارڈز ملتے ہیں، جو ثواب ملتے ہیں ایک امت کو، امت محمدیہ کو پہنانے کا اور کھلانے کا ثواب، اس سے خداوند عالم کیا کرے گا؟ مالا مال کرے گا اپنے بندے کو. اور پھر جو اس کی دعائیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی. تو آج ہمارا 24واں دن ہے، 24th ڈے ہے، 24واں روزہ ہے، اور 5 اور 6 دن بمشکل اور ماہ مبارک کے بچے ہوئے ہیں. اور یہ دسترخوان پھر سمیٹ لیا جائے گا، رحمتوں کا دسترخوان، نعمتوں کا دسترخوان، اور بھی ایسا ہے جو بے پناہ ہے اور جس کا شمار بھی نہیں ہے، جس کا حساب بھی نہیں ہے. خوب. تو یہ دسترخوان پر سے اب جو چند دن رہ گئے ہیں، خوب. تو یہ جو ہمارا سپنا ہے، یہ جو پلان کیا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے ہمارے لیے، کچھ دنوں میں کیا ہے ختم ہو جائے گا، جم کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد انسان کے لیے وہ اگلے سال کی جو توفیق ہے ہمارے لیے، جو ہمیں ہماری زندگی میں حاصل ہوئی ہے، یہ ہمیں اگلے سال جس کی زندگی رہی تو اسے ہی نصیب ہوگا. کیونکہ انسان کے اپنے جو ہے وہ دن و روز کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان آج ماہ مبارک جو اسے نصیب ہوا ہے وہ نہ جانے آئندہ سال جو ہے کتنے ایسے بندگان خدا ہوں گے جو اس دسترخوان پر جو ہے وہ مادی اعتبار سے نہیں ہوں گے. خوب. یہ ساری جو چیزیں ہیں، بس یہ جو نعمتیں، اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ وقت کی ارزش اور اس کو جاننا اور اس کی جو ویلیو ہے اس وقت میں، جس وقت میں ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ارزش کو جاننا، اس کی قیمت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس لمحات سے کتنا مستفیض ہو رہے ہیں، کتنا استفادہ کر رہے ہیں، کچھ کو کتنا یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو قیمتیں ہیں، یہ جو ویلیوز ہیں لمحات کی، لحظات کی، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کہتے ہیں نا ایک ہیرے کی جو ہے قیمت ایک جوہری خالی سمجھتا ہے، وہ عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ جاننے کے لیے ہمیں درک کرنے کے علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جب اس چیز کے بارے میں نالج ہوگی، جب ہمیں اس چیز کے بارے میں جانکاری ہوگی تو ہم اسی طرح سے اسے کیا کریں گے؟ استفادہ اٹھاتے ہیں. خوب. تو آپ نے یعنی اگر ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، بالکل بلینک تھا، اگر کوئی ایسا تھا، تو اب تو الحمدللہ آپ 25 دن سے 24 دن سے ماشاءاللہ سے روز سنتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ذکر ماہ رمضان المبارک کا آپ کے سامنے ہوتا جا رہا ہے. کم سے کم ہم جو ہے مائنس سے 0 سے 1 پر تو آئے ہیں. خوب. انشاءاللہ آگے بھی ہم اگر اسی طرح سے کنٹینیو اپنے علم کے جو ہے حصول کو رکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے آگاہی ہوتی رہے گی. جس طرح سے آپ جو ہے کلاسز وغیرہ میں یا دوسری خواہر کی جو کلاس لیتی ہیں اس میں آپ ذکر سنتی ہیں ساری چیزوں کا کہ کیا کیا چیزیں انسان کو حاصل ہونی ہے، کن چیزوں میں کس چیز کو رکھا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ یہ دعائیں جو روز پڑھ رہی ہیں، جو اس کے ثوابات روز پڑھ رہی ہیں، تو اس سے جو آگاہی ہمیں مل رہی ہے تو اس سے استفادہ کرنا ہی ہمارے لیے پروفٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم صرف سن لیں اور جان لیں اور پھر لیکن ہم اس کا استفادہ نہ ہم حاصل کریں تو یہ جان لینا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی یہ علم رکھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی ہماری وہ کہیں نا اسمارٹنیس اسی میں ہے کہ ہم اگر جان رہے ہیں تو اس سے لیں، حاصل کریں. وہ اس میں 10
اپنے دست میں لیں. بالکل ہمارے پاس جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں تھام کر رکھنی ہے، وہ اتنی آسانی سے ہمیں دینی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو چیزیں آپ پڑھتی جا رہی ہیں، روز سنتی جا رہی ہیں، وہ چیز جو ہے اپنے لیے جمع کرتی جائیں. وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم انشاءاللہ دیکھیں جب ماہ رمضان المبارک ختم ہوگا تو آپ کے اندر سے آپ کو فیل ہوگا ہاں ہم نے کچھ گین کیا ہے، ہم نے ایک ماہ میں کچھ لیا ہے، حاصل کیا ہے، ہماری روح کو کچھ ملا ہے. ایسا یہ فیلنگز آنی چاہیے. عید کا دن جب آئے تو وہ عید کی جو خوشی ایکچولی ہوتی ہے، مادی خوشی کی بات نہیں کر رہی میں کہ نہیں بھائی صبح صبح بالکل تیار ہو گئے ہیں، بالکل سج سور کے ہم بیٹھ گئے ہیں، تقریبات میں چلے گئے، رشتہ داروں سے دوستوں سے مل لی، ملاقات کر لی، یہ ساری خوشیاں ایک طرف، لیکن جو روحانی خوشی عطا ہوتی ہے انسان کو، وہ جو حاصل ہوتی ہے نا، وہ فیلنگ کہیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو ہم جو ایک نورانی اور معنویت کے منزل سے جو گزر رہے ہیں اور جو گزرنے کے بعد جب ہم عید منائیں گے تو اس عید کا جو مزہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے، وہ بھی معنوی ہونا چاہیے. صرف جو ہے شیرینی کھا لینا اور بہترین جوڑے پہن لینا صرف عید نہیں ہے ہمارے لیے. کو یہ جو ہم نے اپنے تزکیہ کیا ہے روح کا، جو ہم نے اپنے اندر سے غلاظت کو نکال کے جب سفیدی اندر ڈالی ہے، تو یہ سفیدی کو قائم رکھنا ہی ہماری عید کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. ہمارے یہ پورے ماہ مبارک کا جو نتیجہ وہ ہمارے جسے ہم اپنے ٹرمز میں عید کہتے ہیں، خوب یہ جو خوشی و مسرت کا دن ہے، خوب یہ اس دن ہمیں احساس ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی اسی چیز پر پائیدار رہیں. الوداع کہہ کے اس کو الوداع نہ کریں. یہ ساری چیزیں اپنی جو ہے کنٹینیو لائف میں جاری رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان جڑے رہے اور حاصل کرتا رہے. جو آج کے دن کا ثواب ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 24ویں دن تم دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی خصوصی جگہ و مقام کی زیارت کر لو گے، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب اور غریب بھی ایسا غریب جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج ہوا ہو، ثواب عطا کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام جو نسل حضرت اسماعیل سے تعلق رکھتے ہوں گے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. خوب یعنی اتنے زیادہ اجر و ثوابات، یعنی جتنے جتنے دن آگے آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے جو دن گزرتے جا رہے ہیں اور میں مسلسل آپ کے سامنے جو ہے وہ ثواب کا ذکر کرتی جا رہی ہوں. خوب میرے لیے بھی ایک یعنی واقعاً میرے لیے بھی کیا ہے، یعنی اتنی زیادہ میں اگر واقعاً آپ لوگوں کو بتاؤں تو اتنی زیادہ جو ہے دقیق مجھے ثوابوں کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ مجھے توفیق ملی کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے یہ مجھے بھی علم حاصل ہوا ہے کہ واقعاً خداوند عالم نے اتنے زیادہ اجر و ثواب رکھے ہیں ایک ایک لمحات کے، ایک ایک دن کے. خوب میں بھی اس لیے آپ لوگوں کے ذریعے سے واقعاً اگر آپ لوگ ذریعہ بنی ہیں، کہ میرے لیے بھی توفیق تھی کہ مجھے خداوند عالم نے توفیق دی آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے وسیلے، کہ میں بھی ان چیزوں سے کیا ہو سکوں، نالج اپنے پاس رکھ سکوں اور اس چیز کا استفادہ اور بہترین طریقے سے کر سکوں. خوب تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دن بدن جتنے ثواب بڑھتے جا رہے ہیں وہ اور دگنا ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز نہیں بچی کہ جس کی دعا نہ کی گئی ہو خدا کے بارگاہ میں، اور کوئی ایسی چیز نہیں بچی جو پروردگار عالم نے عطا نہ کی ہمیں اس ماہ مبارک میں. کوئی چیز بچی ہے، کوئی نعمت کا آپ بتا دیں کہ خداوند عالم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ثواب میں. ہر چیز مانوی مادی ہر چیز دے دی، ہمارے زندگی کا ٹھکانہ بنا دیا، قبر کا ٹھکانہ بنا دیا، آخرت ہماری سنوار دی. واقعاً خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے جس طرح سے وہ ہم سے چاہتا ہے ہم نے اسے ریٹرن دیا، بس وہ ہمیں یہ چیزیں قطعی جو دینے دے گا انشاءاللہ. تو وہ چیزیں کیا ہیں، اس کے علاوہ کوئی ضرورت رہ جاتی ہے انسان کی اس زندگی میں اور بعد کی زندگی میں؟ کچھ نہیں رہ جاتی. کیونکہ خداوند عالم خود قول دے رہا ہے کہ میں اپنے بندگان کو اس طرح سے دوں گا، یعنی کہ بہشت میں اپنے خصوصی جگہوں مقام انسان اس دنیا میں سے رخصت ہونے کے پہلے دیکھ لے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے وحشت زدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے برے اعمال ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم کہاں پر ہماری منزل ہے، کہاں پر ہمارا مقام ہے، کون سی جگہ ہمیں ملنے والی ہے، ہماری جو تاریکی ہے تنہائی کی زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی.
کی ساری گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان موت کی جب آغوش میں آتا ہے تو انسان اس وقت تک یعنی کتنا گھبراتا ہے ان منازلوں کو سوچ کر خوب. لیکن خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ تمہیں خصوصی جگہ تمہاری جنت کے دکھا دی جائے گی جب تم اس دنیا سے کوچ. کتنا بہترین تحفہ پروردگار دے گا. اب جب ہم جب کسی جگہ پر گھومنے جاتے ہیں, ہم جب وزٹ کرتے ہیں, ہمیں اگر پتا ہوتا ہے کہ نہیں بڑے اچھے اچھے باغات ہے بھائی, نہریں ہیں وہاں پر, اور اس طرح سے بہت اچھا مطلب نیچر کا ایک لک ہے, ویو بہت اچھا ہے. جب ہم جاتے ہیں کسی جگہ جانے کا پلان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا وہ جگہ کیسی ہے, کیا ہے, کتنی ایکسائٹنس ہوتی ہے ہمیں وہاں جانے کے لیے, جبکہ ہم چند دنوں کے لیے جاتے ہیں, 5 دن 6 دن, ہفتہ بھر, مہینہ بھر, اس سے زیادہ نہیں نا. لیکن جہاں پر ہم نے آ رہی ابدی منزل ہے, جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, خداوند عالم ہماری نظروں کے سامنے وہ چیز رکھ رہا ہے, دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے, تمہیں آنا ہے. بس کتنا مطمئن انسان اس دنیا سے جاتا ہوگا کہ ہم گندی دنیا کو جو فریب زدہ ہے, جو مکر سے بھری ہوئی ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے ہم پاکیزہ جگہ پر جا رہے ہیں, بہترین جگہ پر جا رہے ہیں, جہاں کوئی بھی نہ فریب ہوگا, نہ کوئی تاریکی ہوگی, نہ کوئی ایسا رنگ ہوگا جس سے ہمیں جو ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہماری دنیا کے اثرات ہیں جو ہمیں واقعی دلدل کی طرف گھسیٹتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے دنیا کے رنگ سے خود کو کھینچنا اور بہترین جگہ پر اپنے آپ کو پہنچانا, بڑا سخت ہے, بہت ہی کٹھنائی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے یہ ساری چیزوں سے کھینچ کے اپنے طرف کسی اور طرف رجحان کرنا. ٹھیک, تو یہ جو مناظر پروردگار عالم جو دکھا رہا ہے کہ وہ مقام کی زیارت کر لے گا ہر شخص کے لیے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے اس چیز کو آج کے دن ہمیں کیا کر رہا ہے, قول دے رہا ہے کہ میں اپنے روزے دار کو اس طرح سے اس کی مقام اور اس کی ابدی جگہ کو کیا کر دوں گا, زیارت کروا دوں گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسے ثواب عطا کیا جائے گا. کس کا ثواب؟ 1000 مریض اور 1000 غریب کا. یعنی جو غریب بھی ایسا غریب بتا رہے ہیں کہ جو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کیا ہو, اپنے شہر سے خارج ہوا ہو, اس کا ثواب خداوند عالم کیا کرے گا, عطا کرے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم 1000 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا. اور بھی کون سے غلام؟ جو نسل جناب اسماعیل علیہ السلام سے ہوں گے, یعنی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ ایک نبی کی نسل کا ہوگا. اور ایسے غلاموں یعنی 1000 ایسے غلام جو نبی کی نسل سے ہوں گے, ان کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. آج کی جو دعا ہے آج کے دن کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یغضیک, اسألک التوفیق فیہ التوفیق فیہ لن اعطیک ولا اعصیک یا رسول اللہ. اے اللہ, آج کے دن وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تجھ کو پسند ہے, اور جس چیز کی پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے, اور اس میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں تاکہ میں فرما برداری کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں. اے سائلوں کو بہت زیادہ دینے والی ذات گرامی, یعنی خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا کو جو پسند ہے وہ چیزیں ہم کریں, جو ناپسند ہے اس کی ہم کیا کریں, یعنی اس سے نہ کریں. یعنی خدا کی پسندیدہ, خدا کی رضا کو ساتھ, خدا کی جس شے فعل میں چاہت ہے وہی ہم کریں, جس چیز میں اس کی ناراضگی کا سبب ہے وہ ہم سے انجام نہ ہو. تو اور تجھ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کر دے, اپنا فرما بردار بنا دے, کہ تیری نافرمانی نہ کر سکے. اے سائلوں کو بہت زیادہ دینے والی ذات گرامی, وہ جو سوال کرنے والی زبانیں ہیں اس کو سب سے زیادہ عطا کرنے والی ذات ہو. آج کی شب کی جو 25ویں شب کی نماز ہے, ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے. 8 رکعت نماز ہے, 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں حمد کے بعد. کوئی سوال ہے کسی کو درس سے؟ خیران کوئی سوال ہے؟ کلاس تمام کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.